بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالامتحان ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم کیسے پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں مسائل، وسائل اور وقت جو ہے، عمر جو ہے، اس کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں، اس میں کیسے ہم ان چیزوں کو مینیج کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں بے پناہ ہر انسان کے اندر، ان کو صحیح طرح استعمال کر سکے۔ ہماری جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی کو ہم سمجھیں اور اہم اور ضروری کام جو ہیں وہ پہلے کریں۔ اہم اور کام، جو اہم کام ہے وہ ہم پہلے کریں، اور جو ضروری کام ہے ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چند روزہ ہے، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے وقت کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ سب سے اہم کام یہ ہے۔ وسائل کو پراپر کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کیا وسائل ہمارے پاس ہیں، ان وسائل کو ہم نے صحیح طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ ہم نے دوسروں تک اس بھلائی کو، خیر کو پہنچانا ہے، دوسرے اس سے مستفید ہوں، دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ ہمارے پاس مسائل بہت سے ہیں، ان مسائل کو، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، انہی سے مینیج کرنا ہے، اور ان مسائل کو اور وسائل کو بھی بڑھانا ہے، اور مسائل کو ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ اور اسی عمر میں یہ جو ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم روزانہ ایک باشعور بندہ، پڑھا لکھا بندہ، اس نے اپنے آپ کو اس جگہ لے کے آنا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا ایک حل ہے، اور وہ پلاننگ سے ہے، منصوبہ بندی سے ہے، ہر چیز کا تجزیہ اور جائزہ لینے سے ہے، وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے، چیزوں کو لایعنی کاموں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑی ہی اپنے دی گئی عقل کو، قوت صحیح طریقے پہ استعمال کرتا ہے۔ ہماری معاشی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشی وسائل کہاں سے پورے ہوتے ہیں اور کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم باقی جتنے بھی زندگی کے ادوار ہیں، زندگی کے جتنی بھی باقی پہلو ہیں، ان کو بہتر مینیج کر سکیں۔ ہمارے پاس اگر اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کیے ہوئے وسائل ہے اور مسائل کو حل کرتے ہیں، تو یہ ہم اچھے طریقے سے ان پراپر چینل چلتے ہیں اور پراپر کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے روز کچھ چیزیں سیکھنی ہیں، لرننگ کرنی ہے، پڑھنا ہے، چیزوں کو دہرانا ہے، اور جو ہمارا کوگنیٹو سسٹم ہے، سیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کو بڑھانا ہے، تاکہ ہم روزانہ چیزیں پروڈکٹیو کرتے جائیں۔ جو ہمارے پاس وقت ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کو ہم استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ لرننگ کرنی ہے، لرننگ ایٹیچیوڈ بنانا ہے، تاکہ ہمارا جو کاموں کی صلاحیت ہے وہ بڑھ سکے، کام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑھ سکے۔ ہم نے معاشرے میں ایسے کام کرنا ہے تاکہ جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی سکل ہیں، ان سکل کو بڑھانا ہے، تاکہ ہم حلال رزق کے دروازے بڑھا سکیں، حلال رزق کے طریقے بڑھا سکیں، حلال رزق کو لوگوں کے لیے آسان بنا سکیں، اور لوگ اپنے کاموں کو کرتے ہوئے یہ آسانی سمجھیں، ان کے لیے یہ خیر خواہی کی جائے،
تاکہ وہ اس معاشرے میں فتنہ و فساد کی جگہ اپنی پوری قوتوں کو اپنی معاشی مسئلے کو حل کرتے ہوئے باقی دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ انسان فتنہ و فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان جو ہے اپنے مسائل کو سمجھنے کے بجائے، اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے وہ اور لاشعوری طور پہ شعوری طور پہ، کیونکہ اس کے پاس وہ سکل بھی نہیں ہے اور اس کو یہ چیز اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہی اور معاشرے کے لوگ بھی اس کی طرف لے کے نہیں جا رہے، وہاں پہ پھر فساد پیدا ہوگا، معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے، امت کو خیر کی طرف کے لے جانے کے لیے، عام لوگوں کے لیے آپ کے پاس بھلائی ہونی چاہیے، خیر ہونی چاہیے۔ آپ کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چیزوں پہ استعمال ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں گے اور وسائل کو صحیح طرح استعمال کرنا جانتے ہوں۔ اور اس کے بعد معاشرے میں جتنے بھی لوگ معذور ہیں، جتنے بھی لوگ ڈسیبل ہیں، جتنے بھی لوگ شعور کی زندگی نہیں گزار رہے، ان کی طرف ہم یہ چیزیں، آج تو یہ پوری دنیا جو ہے گلوبل ویلیج ہے، آپ جتنی بھی ٹول ہیں آپ کے پاس استعمال کریں۔ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک، ان کو پازیٹیولی آپ یوز کریں اور ان کو خیر کے پہلوں کی طرف لے کے جائیں، لوگ تاکہ اس سے مستفید ہوں۔ ایک تو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکل بڑھانے ہیں اور اپنے وسائل کو اس طرح میں نہیں تاکہ مسائل آپ کے کم ہوں۔ بچوں کی تعلیم تربیت کے لحاظ سے بھی آپ نے ان پہلوں کو دیکھنا ہے تاکہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہوتے جائیں۔ آپ نے مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنے اس پوری جتنی آپ کی قوتیں ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کے پاس نیگیٹیوز جو ہیں، جتنی بھی تھاٹس ہیں اور نیگیٹیو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نہیں آنے دینا ہے، بلکہ صرف اپنے لیے آپ نے نہیں سوچنا، دوسرے جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو آپ نے بہت کچھ دے کے جانا ہے۔ یہ آپ کی لیگیسی ہے، یہی آپ کی اصل وراثت ہے، یہی آپ کے وارث ہیں جو باقی کام کریں گی آپ کے لیے۔ اس کے بعد 3 چیزیں جو انسان یہاں سے چلا جاتا ہے تو کام آتی ہیں اس کے لیے، صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، علم نافع ہو، صدقہ جاریہ ہو یا اس کی نیک اولاد، یہ تینوں چیزوں پہ آپ کام کریں۔ صدقہ جاریہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے مدرسے، بڑے آپ نے خیر کے کام کرنے ہیں۔ آپ نے بہترین دنیا کی جو ہے نا ٹاپ 3 آپ کس طریقے سے یہاں پہ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی کہیں دور نہ جانا پڑے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ آپ اتنے بہترین اچھے راستے، سڑکیں بنائیں، انڈر گراؤنڈ بھی ہوں، گراؤنڈ پہ بھی ہوں اور اس لیول کی ہوں کہ وہاں پہ لوگ سفر کرتے ہوئے آسانی محسوس کریں گے اور جلدی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، اور جو چیزیں رسد کی جو چیزیں آ جا رہی ہیں ان کے لیے کم سے کم وقت لگے گا اور کم سے کم چیزیں جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور لوگ جلدی سفر بھی کر سکیں گے اور چیزوں کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تاکہ جو ہے نا ہم بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ لیکن یہ سارے کاموں کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری جو بھی کام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ خیر کے کام اس لیے کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کو ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کو تینوں چیزوں پہ وسائل کو کہاں استعمال کریں، مسائل کو کیسے حل کریں اور جو وقت دیا گیا ہے اس کو کیسے اس کا صحیح کیسے استعمال کریں۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، یہ ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہماری پلاننگ ہوگی اور ہم چیزیں سیکھتے رہیں گے اور ہمارے پاس جو وقت ہے، عمر ہے
چھوٹی سی ہے، اس کو ہم صحیح طرح مینیج کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔